السلام علیکم. پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین, اس پروگرام میں ہم ملک کی حالات حاضرہ پہ بات کرتے ہیں اور یہ پروگرام ہر ہفتے کو شام کو 7 بجے نیوز کے بعد نشر ہوتا ہے اور رات کو 12 بجے, اسی رات کو 12 بجے اور نیکسٹ ڈے 2 بجے. حسب معمول ہمارے ساتھ تجزیہ کار اور دانشور سید نوربلند شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب, سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو نیشنل ایشوز ہیں, جس میں آج کل سب سے بڑا ایشو ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, جس طرح وہ جن حالات میں وہ باہر گئے, جن حالات میں وہ پھر پاکستان آئے ہیں, اور جس طرح اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے جو اس کو ریلیف مل رہا ہے کورٹ سے بھی, ہر جگہ سے بھی, اور وہ پروٹوکول مل رہا ہے, اور ان حالات میں ایک اور کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے کہ باقی پولیٹیکل جو ایرنا کے لوگ ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بڑا ریئیکٹ یہ کر رہی ہیں کہ یہ کیا اسپیشل ٹریٹمنٹ اس کو کیوں ہے, کیونکہ وہ پھر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم باہر اس سین سے باہر نہ ہو جائیں. ان کو بھی خدشات ہیں. جیسے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ وہ لاڈلا ہے, سپر لاڈلا ہے, اور اس طرح کی جو رعایتیں ان کو مل رہی ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں تاریخ میں کبھی کسی کو اس طرح کی رعایتیں نہیں ملی ہیں. تو یہ جو حالات ہیں یہ ہمیں کہاں کس طرف لے جائیں گی. الیکشنز ہیں تو الیکشنز کی بات ابھی سپریم کورٹ میں آئی ہے کہ جی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ صدر کا کام ہے الیکشن کی ڈیٹ دینا. صدر نے دی تھی پنجاب, اور پنجاب کی الیکشن کا ڈیٹ تو وہ اس پہ کوئی کسی نے نہیں مانا. اب پھر اس کو پتہ نہیں کیوں نیشنل قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے متعلق بھی اس کو دے دینا چاہیے, کیوں نہیں دے رہا ہے. تو بہرحال یہ موجودہ حالات پاکستان کو پہلے ہی حالات اتنے خراب ہیں اور زیادہ خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں بجائے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا رونا ہی آتا ہے جو حالات آپ نے بھی بیان کیے, ہر ایک دیکھ رہا ختم کرنے کا دل کرتا ہے. آپ دیکھیں, آپ نے بات کی اتنی بے یقینی ہے صورتحال جو ہے ملک میں, قانون جو ہے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا, کہ جو قانون میں پڑھا لکھا ہے وہ تو اس پر تو عمل ہوتے دیکھا نہیں. آپ نے جس طرح کہا بالکل, نواز شریف صاحب کس طرح چلے گئے, ایک کنوکٹ اس کو علاج کی وجہ سے باہر بھیجا, اپنے ملک کے اور قانون کی جورسڈکشن, عدالتوں کی جورسڈکشن سے وہ باہر چلے گئے. پاکستان میں اس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی, دنیا میں بھی شاید اور کہیں نہیں ملے اس قسم کی بات. کوئی بیمار ہے, اللہ صحت رکھے سب کو, بیمار ہے تو وہ آپ ملک کے جو ڈاکٹرز ہیں, بہترین ڈاکٹرز, آپ ان کے سے ٹریٹمنٹ کرا لیں یا باہر سے منگوا لیں. لیکن یہ کہ اپنے قانون اور عدالت کی جورسڈکشن سے کسی کنوکٹ کو باہر بھیجنا پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی نظیر نہیں ملتی کہ جس طرح آنے کے بعد ان کو ہر چیز پہ جو چیز وہ چاہتے ہیں اس انداز سے ہوتی رہتی ہے. لگتا یہی ہے کہ اور اس وجہ سے یہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے خدشات بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہی شروعات ایسے ہو رہی ہے تو الیکشن کے بعد الیکشن بھی اسی انداز سے ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ برابری یا لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملی نہ کسی کو, کیونکہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ تو اور کسی کو نہیں ملی پاکستان کی تاریخ میں. اور کوئی جو بھی پرائم منسٹر یا جو گزرے ہیں, کچھ جو پرائم منسٹرز ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی عوام کو پتہ ہے. تو آپ نے پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی کی بات کی, انڈرسٹینڈیبل ہے, یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے خدشات ہوں گے کہ اگر یہ اس انداز سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آگے بھی یہی ٹریٹمنٹ ہوتی رہے گی, الیکشن بھی اسی انداز سے ہوں گے. سو یہ مطلب کہ رونے والی بات ہے نا کہ اب قانون جو ہے وہ بے معنی ہو گیا ہے. آپ 90 دن والی آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو, اس کو پتہ نہیں کتنے مہینے یا ہو گئے ہیں, 90 دن کئی کب کے گزر چکے ہیں.
اور جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تھیں نہ ان کی بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ قانون اور آئین جو کہتا ہے اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. اور وہ اپیل میں بھی وہ جا رہے ہیں, اگر کوئی ہو تو وہ ایک باقاعدہ پارٹی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. پارٹی نہیں ہوتا حقیقتاً وہ کیئر ٹیکرز کو تو کسی میں پارٹی نہیں بننا چاہیے. انفیکٹ میں دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کا فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی آبزرویشن دی کہ بھائی وہ اگر الیکشن کمیشن ہے سارے انتظامات الیکشن کرا اسی کی مینڈیٹ ہے, اسی کی ذمہ داری ہے, تو پھر یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی وجہ کیا, جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اور اب تو جو کیئر ٹیکر عام طور پر ہوتی تھی وہ تو اسی الیکشن کو انتظام کرانے کے لیے کہ نان پارٹیزن کسی پارٹی سے کوئی ہم خاص ہمدردی نہ رکھے ایسے لوگوں کو پاور دیا جائے ان 3 مہینوں کے لیے تاکہ وہ الیکشن کروا لیں, اور اس امید کے ساتھ کہ وہ الیکشنز فری اور فیئر ہوں گی اور کسی خاص پارٹی کو وہ فائدہ نہیں دے گی. لیکن اب تو سب کچھ ظاہر ہے, وہ امید تو ختم ہو گئی نہ کسی کی نہیں رہی. جس انداز سے کیئر ٹیکر چل رہے ہیں, یا جو آپ نے مثال دی کہ اب تو اپیلیں بھی خود فائل کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا, اگر سپریم کورٹ نے یا کسی عدالت نے فیصلے دے دیے ہیں تو جو پارٹیز متاثر ہیں وہ اپیل میں جائیں. آپ حکومت کو وائی ڈو بیکم اے پارٹی, جو متاثر سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ ہے یا نہیں ہے تو آپ جائیں, پارٹیز جائیں, ان کو تو حق ہے نا. حکومت کیوں پارٹی بنتی ہے؟ تو اب یہ اتنی جو باتیں ہیں, مطلب کہ آئین اور قانون کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی نا. تو اس سے خدشات الیکشنز کے اس انداز سے بھی ہو رہے ہیں جس طرح اگر یہ نواز لیگ کو اس انداز سے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے جو نواز شریف کو ہے, تو اس کا مطلب اگر الیکشن بھی ایسے ہوئے تو پھر سوالات پیدا ہو گئے اس الیکشن کے متعلق جو نتائج نکلیں گے. اگر مشکل یہ کہ پاکستان کا جو مسئلہ 1947 سے شروع ہوا ابھی تک وہ ختم نہیں ہو رہا ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک پہ یہ حاکمیت کا حق کس کا ہے, عوام کا حق حاکمیت ہے یا نہیں ہے. یہ 1947 سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ مسئلہ طے نہیں ہو پا رہا ہے. باقی جتنے بھی دنیا میں ہیں اور جہاں جمہوریت ہے یا اپنے آپ کو جمہوری ممالک کہتے ہیں, تو جمہوریت کی بنیادی روح یہی ہے, اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ حق حاکمیت عوام کا ہے اس ملک پہ, وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ الیکشن کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں 1947 سے یہ حق حاکمیت عوام کو دیا ہی نہیں گیا, الیکشن ہی نہیں کروائے گئے, آئین ہی نہیں بنا. وہ جب ٹوٹ گیا ملک اس کے بعد آئین بنا. تو اس وجہ سے یہ جو 25 سال اس طرح گزرے بغیر جمہوریت بغیر آئین کے, تو عوام کی حق حکومت تو تسلیم جب کریں گے نا جب عوام حکومت کو منتخب کرے اور وہ پھر منتخب لوگوں کی حکومت آئین بنائے. شاہ صاحب, آئین مقدس کتاب ہوتی ہے اس ملک کے لیے. ہم نے تو اس آئین کی جو بنا بھی 1973 میں آئین جو 73 کا آئین ہے اس کی کون سی ہم نے توقیر کی عزت کی, اس کے لیے بے تحاشا ہم نے دھجیاں اڑائی ہیں. سو یہ جو باتیں ہیں پہلے مطلب کہ ابھی تک وہی حال ہے نا, ابھی تک وہی حال ہے کہ دھجیاں اس وجہ سے اڑائی گئیں کہ ہم نے عوام کا حق حکمرانی وہ تسلیم نہیں کیا. آئین کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے, اس پہ عمل نہیں کرتے. سو یہ جو بنیادی مسائل ہیں اس وجہ سے پاکستان کی ترقی میں یہ آبسٹیکلز, یہ رنڈکیں, یہ مشکلات اس وجہ سے بھی آتی ہیں. اور کنٹینیوٹی اگر نہیں ہے, آپ مثال دے رہے تھے دنیا میں, اب کسی اور کو بارے میں باتیں کر رہے تھے
کہ وہ برکس میں جو ہے جو ممالک چلے وہ اس وجہ سے برکس کی ممبرشپ میں آئے، خاص طور پر جو بنیادی ممبر تھے، وہ اس لیے کہ پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم جو ہے اس میں کنٹینیوٹی رہی ان کے سیاسی نظام میں بھی کنٹینیوٹی رہی اور ان کے اکنامک نظام میں بھی کنٹینیوٹی رہی۔ اب وہ جو بھی نظام تھا، چین کا الگ نظام تھا، لیکن جو بھی تھا وہ کنٹینیوسلی رہا، اکنامکلی بھی، پولیٹیکلی بھی۔ انڈیا بھی آپ دیکھیں، انڈیا میں بھی یہی ہوا۔ انڈیا کو انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی انسٹیٹیوشنز کو چلایا، ان میں جو خامیاں تھیں پلک جب ٹھیک کرنی تھی وہ ٹھیک کر کے مطلب کہ وہی بات ہے کہ جو پولیٹیکل اور اکنامک جو سسٹم تھا، آپ اسی کو کنٹینیو کرتے کریں گے تو پھر آپ کسی منزل پر اوپر پہنچیں گے، جس طرح یہ پہنچ گئے جنہوں نے برکس بنائی۔ اگر ان میں بھی اس طرح اوپر نیچے ہوتی رہی کہ 3 سال پھر 2 سال پھر 1 سال پھر 5 سال پھر یہ 8 سال پھر 10 سال، ارے کوئی نظام حکومت کوئی اصول طے نہیں ہوتا۔ اب حق حکمرانی جو ہے عوام کا تسلیم ہر ایک کرتا ہے نا، چین بھی کرتا ہے اور بھارت بھی کرتا ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، لیکن حق حکمرانی وہاں پہ بھی ہے، 1 پارٹی سسٹم ہے، لیکن ہے یہی حق حکمرانی عوام چوز کریں گے۔ تو بنیاداً جو حق ہمارے مسائل ہیں، چونکہ ہم ان پہ اتفاق نہیں کرتے بنیادی مسئلے پہ کہ عوام کو حق حکمرانی دینا ہے یا نہیں دینا، اس کی وجہ سے باقی اس پھر ہم کئی ترکیبیں کرتے رہتے ہیں، ارینجمنٹس کرتے رہتے ہیں، مینیپولیشنز ہوتی رہتی ہیں، پھر ملک کا جو ہے 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے، پھر 1 قدم آگے پھر 3 قدم پیچھے۔ آپ کی ویڈیو والی بات کبھی سانپ اوپر چلا جاتا ہے، اکثر جو ہے وہ سانپ کے منہ میں چلا جاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، یہ بدقسمتی۔ ہم ملکوں کے بارے میں بات کریں تو جو لیڈیو ملک مختلف ممالک کو اگر لیڈیو کے کنسیپٹ میں بات کریں تو ہمیں صرف سانپ ہی ملائے نہیں جانے کے لیے، باقیوں کو لیڈرز مل گئے۔ وقفہ لیتے ہیں ناظرین، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، جب اکنامی کی بات کرتے ہیں، ملک کی اقتصادی حالت کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح سیاست پہ آپ نے بات کی، جو نقشہ کھینچا آپ نے بات کی، وہ ہم اکنامی کی حالت یہ ہے، کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہا ہے، امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے۔ پھر ان حالات کی وجہ سے، موجودہ حالات کی وجہ سے 6.5 لاکھ نوجوان ملک سے باہر نکل گئے، پڑھے لکھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، انہوں نے اور ملکوں نے انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ بھئی آ کے ہمارے ملک میں کام کرو اور ہماری ترقی میں حصہ ڈالو، اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم 6.5 لاکھ جانے دو تو جانے دو، کہ یہاں پر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری اقتصاد حالات جو برے ہیں، اس کو بہتر کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیسے جئیں گے ہم یہ ملک کے لوگ جو غربت، مہنگائی اور بچے بیچ رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ اقتصادی حالات میں کوئی بہتری کی گنجائش کوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ صاحب یہ ہے کہ پہلی ترقی کی ایک مثال دنیا میں جب دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں تو ایک مثال سب سے عام ہے، کوئی ملک اکیلا ترقی نہیں کرتا، آپ دوسروں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے تو آپ ترقی کریں گے۔ دنیا میں آپ جو دیکھیں گے نا کہ اکنامکلی جو پراسپیرٹی ہوئی ہے وہ ریجنل کوآپریشن سے بنتی ہے، آپس میں آپ ٹریڈ کریں گے، جو قریبی نیبرنگ علاقے جو ہیں، تو اس میں بڑے فوائد ہیں، اکنامکلی بھی سب سے زیادہ فائدہ۔ ٹرانسپورٹ کاسٹ نہیں ہوتی، آرام سے آپ چیزیں لے سکتے ہیں، کرنسی کا مسئلہ نہیں ہوتا، آپ بارٹر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی کرنسی میں کر سکتے ہیں، بہت سی مفاد۔ دنیا میں جو بھی مثالیں کامیاب ہیں ترقی کرنے والوں کے، انہوں نے اپنے کوئی نہ کوئی ریجنل اکنامک یونٹس بنائے ہوئے ہیں۔ اب اگر
کئی مثالیں لیتے ہیں. سب سے بڑی تو یورپین یونین کی ہے مثال, جو انہوں نے اکنامک یونین پہلے بنائی, اس کے بعد پھر وہ پولیٹیکل یونین بھی ہو گئی ہے. یہاں پہ آسیان ہے, جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں, ملیشیا ہے, تھائی لینڈ ہے, انڈونیزیا ہے, فلپینز ہے, یہ انہوں نے ملا کے آسیان بنائی ہوئی کئی سے, وہ بھی اسی لیے اکنامک کوآپریشن آپس میں. پاکستان بھی ایک زمانے میں سارک کا ممبر تھا. ایک میں آپ کو اپنا قصہ بتاتا ہوں. میں گیا تھا 98 میں MBA کرنے انگلینڈ. 99 میں ہم اسٹڈی ٹور پہ لے گئے ہمیں وہ اسپین, بارسلونا. اس وقت اسپین جو آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی نا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو ہم نے کہا اسٹڈی کرو سوشل ایکسکلوژن اور سوشل انکلوژن. مطلب جو لوگ ہمیں وہ بھی دکھائے جو ان کے انڈر ڈیولپڈ ایریاز تھے, وہ بھی ہمیں دکھائے. کہا یہاں ہم کیا کر رہے ہیں تاکہ یہ سوشل انکلوژن میں ہے, ابھی دے آر ایکسکلوڈیڈ. تو وہ ترقی کر رہا تھا جو انہوں نے پھر کامیابی سے کیا, اس لیے پھر اسپین بھی ترقی کرنے لگا. تو یہ یورپین یونین کا امپیکٹ تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے تھے کہ ہم ان کو کس طرح اوپر لے ہیں. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی اس طرح کرنا ہے. ریجن کئی ممالک بڑی آسانی سے اور کم قیمت پہ آپ تجارت کر سکتے ہیں قریب والے ممالک کے ساتھ, اور پھر سب کا فائدہ, وہ آپ کو اوپر اٹھاتے ہیں, آپ ان کو اوپر اٹھاتے ہیں, ٹوگیدر اکٹھے ہو کے اوپر آپ چلتے جائیں. ہم کہیں رہے اکیلے, اب یا دوسرے ہم سے نہیں بنتے یا ہم دوسروں سے نہیں بنتے, جو بھی وجہ ہے. اب آپ دیکھیں پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں یہ بحرین, یہ قطر, یہ دبئی, یہاں کے شیخ سب سردیوں میں ادھر آتے ہیں. ہمارے مختلف علاقے انہوں نے لیز پہ لیے ہوئے, یا ان کو بڈیروں کو لیز پہ لیا, انہوں نے بنگلے بنا لیے ہیں, بڑے زبردست ایئر اسٹریس بنا لیے ہیں. وہ آتے ہیں, شکار کھیلتے ہیں, جو بھی فیور ہوتی ہے وہاں لوگوں کے کچھ اچھے لوگ ہیں جو ہاسپٹلس بنائے ہوئے ہیں, اسکولس بنائے ہیں ان علاقوں میں. مگر بات یہ ہے کہ یہ حکومت کو فائدہ لینا چاہیے ان چیزوں سے, اس تعلقہ ان کو جو آسانیاں ملتی ہیں تو حکومت کو ملنا تھے. حکومت اس معاملے میں بالکل ہی کوئی کنسرن نہیں ہے حکومت کا. دیکھیں ہماری پالیسی ہے نا, ہماری جو دیکھیں سارک کی میں بات کر رہا تھا کہ اب وہ انڈیا پاکستان کی چپکلش ایسی چڑھی, اس کو کم کرنے کے بجائے وہ بڑھتی گئی ہے. وہ ایک لحاظ سے اس کا ہونا نہ ہونا ایک ہے. اس کے بعد ایک اور ادارہ بنا تھا, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, بس 11 ممالک ہیں اس میں, پاکستان اور یہ سینٹرل ایشیا اور ایران, یہ وہ سارے ہیں. اس کو پاکستان تو اس میں کبھی اس میں ایکٹیو رول پلے ہی نہیں کیا اس نے, لیکن جو سینٹرل ایشیا والے ہیں انہوں نے آپس میں تعاون بنا لیا ہے. میں سینٹرل ایشیا کے ممالک میں گیا ہوں, وزٹ کیا ہے, ان کی حکومتی نمائندوں سے باتیں کی ہیں, اور ایشین بینک بہت بڑی وہاں سپورٹ کر رہا ہے ان کی. روڈ نیٹ ورک آپس میں آ گیا, ریلوے نیٹ ورک آ گئے, آئل پائپ لائنس آ گئیں, گیس پائپ لائنس آ گئیں. یعنی ہر لحاظ سے ان کو آپس میں جوڑ رہے ہیں تاکہ اکنامکلی آپس میں ان کے تعلقات بہتر ہوں. ہمارا کسی سے نہیں, وہ بھی ختم ہو گیا, سب ختم ہوگا نا, ہماری کسی سے نہیں. اب میں ابھی وہ ریکارڈ پڑھا ہے نا, میں نے یہاں یہ سینٹرل ایشیا جو گیا اس وجہ سے بھی کہ ریل کی لنک بنائے سینٹرل ایشیا سے, پاکستان سے یہ اپنا جو ریلوے جاتی ہے نا اپنا زائدان کی طرف, بلوچستان سے زائدان کی طرف جاتی ہے نا, تو ہماری یہی تھے کہ دار بندین اسٹیشن ہے بلوچستان میں, اسی ریلوے لائن پہ, وہاں سے لے کے ریلوے لائن خشکا ہے اس میں ایران میں, ترکمانستان میں, ٹھیک ہے نا. تو دار بندین سے آپ ہرات ہے افغانستان, وہاں سے جائے ترکمانستان, وہاں پہ پھر ساری ریلوے لائن سے کنیکٹ ہوں گے. وہاں سے آپ چلے جائیں سارے سینٹرل ایشیا کے, تاجکستان, ترکمانستان, قازقستان, ماسکو, روم, فرانس, اٹلی, سب چلے جائیں گے. آپ صرف یہ کنیکٹ کر لیں 600 کلومیٹر
ٹھیک. میں نے وہ پروجیکٹ بنایا, سینٹرل ایشیا والوں سے بات کی, میں نے آپ اس میں کہتے ہیں اس میں فیزیبلٹی بنوائی, پیسے مل رہے اور حکومتیں تبدیل ہوگی, اس کے بعد ختم ہے. اب مطلب سینٹرل ایشیا سے ہماری لنک جو ہے وہ بھی نہیں ہے. اچھا, انڈیا بڑی مارکیٹ ہے, تعلقات خراب ہیں, وہ بھی ہماری لنک رہی ہے. ایران سے امریکہ کے ڈر کی وجہ سے ان سے بھی ہمارے تعلقات جو ہے اکنامکلی نہیں بنتے, ورنہ ایران کے 2 پروپوزل جو مجھے خود یاد ہے. وہ بے نظیر صاحبہ جب پرائم منسٹر تھیں تو سرکاری دورے پہ جب گئے تو ایران کے صدر سے ملاقات ہوئی, بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی. اس زمانے میں ایران کے صدر تھے اکبر رفسنجانی صاحب. تو ہم اب ٹیبل پہ ایک راس بیٹھے ہیں, 8-10 ادھر 8-10 ادھر ہم. تو اس نے بڑے افسوس سے کہا کہ جی ہم نے آپ کو پاکستان کے لیے ہم نے ایک پروپوزل بھیجا, ضیاء الحق کے زمانے کی بات کر رہے 1983-84 میں, کہ ہم آئل پائپ لائن ڈالتے ہیں, ایران تیل پیدا کرتا ہے بہت, ہم آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ, کم ریٹ پہ تیل دیں گے اور پائپ لائن بچھائیں گے. آپ کو جو بھی پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ تیل لے لیں, اس کے بعد آپ سارے ملک میں تیل لے جائیں. آپ یہ جہازوں سے جو تیل لیتے ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے, اور کبھی قیمت کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے, آپ اس سے بھی بچ جائیں گے. ہم سے لانگ ٹرم کوئی پرائس لے لے اور پائپ لائن سے آپ کو تیل آئے گا. تو اس نے دکھ افسوس سے کہا کہ جی ہم نے بھیجا ہے, پاکستان کی حکومت نے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں دیا, آپ کے بھلے کے لیے ہم کر رہے تھے. اچھا, ابھی پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی 2008 کے بعد 13 تک, اس میں انہوں نے گیس کا ایگریمنٹ کیا, ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو آگے جانی تھی, انڈیا بھی, پھر وہ تعلقات جس طرح خراب ہیں انڈیا پاکستان کے, تو اب ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن جو ہے وہ ایران نے اپنی حد تک گیس پائپ لائن بچھائی ہے, اب پاکستان نہیں کرتا. آئل پائپ لائن ہونے والی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی ہے, گیس پائپ لائن ہے وہ ایران کی حد تک آ گئی, انہیں بچھا دی ہے, اور اب پاکستان کو پینلٹی دینی پڑتی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے کانٹریکٹ کے حساب سے جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نہیں کر رہے کام, تو وہ پینلٹی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ اب نہ دائیں نہ بائیں ریجن میں کسی سے ہمارے اکنامک تعلقات نہیں ہیں. اس طرف سمندر ہے اور ادھر ہمالیہ کے پہاڑ ہے, اور جو چین نے سی پیک بنایا اس میں ہم نے جو فائدہ لینا ہوتا تھا وہ ہم نے فائدہ لیا نہیں. سی پیک تھا, چین نے بنا کے ہم راستہ لے کے آ رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ اپنے منڈیاں بنائیں, فیکٹریز بنائیں, اسپیشل انڈسٹریل زون بنائیں, تاکہ پھر گوادر سے باہر چلا جائے ملک. یا اب وہ ہم نے آج تک ایک بھی اس میں انڈسٹریل زون اس کو بنایا نہیں ہے, بلکہ اس پیسے کو اتنا غلط استعمال کیا. موٹر میں بنا رہے ہیں پنجاب میں, نہیں وہ بھائی وہ اورنج ٹرین بنائی لاہور میں. ہاں بھائی سی پیک کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, تو مطلب آپ اس طرح کریں گے تو انکم تو وہ پیدا نہیں ہوتی, اس کو سبسڈی مل رہی ہے نا, ابھی بھی سبسڈی دے رہے ہیں آپ اس کو. تو آپ ایسے جو پیسہ ایک روٹ ہے نارتھ سے ساؤتھ, آپ کے تعلقات بہتر ہیں چین سے, لیکن وہاں سے بھی جو پروجیکٹ آتے ہیں ان کو بھی آپ غلط استعمال کرتے ہیں. تو پھر اکنامی کے باقی 2 راستے نہ ہندوستان اور ایران, وہ راستے آپ نے بند کیے ہوئے ہیں. چین والا جو راستہ ہے اس کو آپ استعمال صحیح نہیں کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. پھر ترقی کیسے ہوگی؟ پھر یہی ہوگا کہ جو کچکور لے کے چلتے ہیں, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس, کبھی IMF کے پاس. ملک کی بدنامی ہو رہی ہے, لیکن پالیسیز کو اپنا صحیح طور پر ہم نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے ملک اور عوام کا فائدہ ہو. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, بین الاقوامی طور پہ آج سب سے بڑا ایشو ایک ہی ہے, اسرائیل کی جنگ, اسرائیل اور عرب کی جنگ, اسرائیل اور فلسطین کی جنگ, اسرائیل کی حج درمی اور غنڈہ گردی, اسرائیل کے مظالم غریب لوگوں کے اوپر, عرب لوگوں کے اوپر, اور اس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے.
تو اب ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ نے سلامتی کونسل میں اسرائیل کی حمایت میں قرارداد پیش کی جو کہ چین اور رشیا نے ویٹو کی. تو ان حالات میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انسانیت کی اتنی تباہی ہو رہی ہے انسانیت کی؟ بعد میں بات کریں گے فلسطین کی اور سب کی. وہ بھی ہے افسوس سب سے زیادہ بین الاقوامی طور پر ایک مسئلہ جس نے ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے اور جس کا حل ہونا چاہیے، لیکن کچھ ممالک اپنی ضد کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے اس مسئلے کو حل ہونے نہیں دیتے. وہ یہی ہے جو اسرائیل نے غزہ پہ تباہی پھیلائی ہوئی ہے. تباہی تو کئی سالوں سے چل رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ. ہاں، وہ بڑھنے والی بھی بات آئے گی کہ ہاں دوسرے علاقوں میں، لیکن یہ کہ کافی یہ تو شروع سے یہ ایک چل رہا ہے. اسرائیل کا وجود جو ہے وہ تو یہ ہے کہ زبردستی فلسطینیوں کی زمین کو قبضہ کر کے اور اس پہ پھر اپنے جیوز یہودیوں کو دوسرے ممالک سے امیگریٹ کرا کے وہاں پہ لے آنا تاکہ ہماری پاپولیشن بڑھے اور عربوں کی پاپولیشن کم ہو. تو یہ اسٹریٹجی تو 1948 سے چلی آ رہی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے جب وہ برطانیہ کے قبضے میں تھا تو وہاں سے چلی آ رہی ہے، اور اس پہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا ہوا ہے. اب یہ کہ آج کل یہ جو ہے، یہ جو شروع ہوئی ہے، اس میں تھوڑا بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایک لحاظ سے فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی، ایک طریقہ کار بنایا. ٹرمپ صاحب کے زمانے میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، وہ تھا، اس کو کہتے ہیں ابراہم اکارڈ، حضرت ابراہیم کے نام پہ، کہ جی عربوں کو اور کہا کہ عرب اور یہودی آپ دونوں حضرت ابراہیم کے ماننے والے، اسی کی اولاد میں ہو، آپ کیوں لڑ رہے ہو؟ اور اس نام کے پیچھے انہوں نے ایسا کیا کہ جیسے فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور اسرائیل کے تعلقات ڈپلومیٹک، تجارتی، ڈیولپمنٹل، اکنامک سارے عربوں سے ہو جائے. اس میں سے کئی عرب ممالک کے ساتھ اس کے ہو چکے ہیں، ایجپٹ کے ساتھ، جارڈن کے ساتھ، بحرین کے ساتھ، اور شاید ایک آدھ اور ہے اس کے ساتھ، موراکو کے ساتھ. یس سو باقی جو مین ممالک جو بچے تھے وہ یہی تھے کہ سعودی عرب اور UAE امارات. تو عرب امارات کے ساتھ بھی ہو گیا اس کا ایگریمنٹ ہوئی، باقی سعودی عرب بچا تھا. تو فلسطینیوں نے بھی دیکھا، حقیقت تو یہی ہے کہ ان کی حمایت دنیا میں اور جمہوری ممالک زیادہ کر رہے ہیں. عرب حکمران فلسطینیوں کی اتنی مدد نہیں کر رہے. حقیقت یہ عرب عوام کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کی حمایت ہے، لیکن کچھ جو حکمران ہیں ان کی جو خواہشات ہیں، ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ الگ ہیں. وہ زیادہ تر امریکہ اور اس کے ساتھ چونکہ جڑے ہوئے ہیں کئی وجوہات کی بنا پہ. سو اب یہ کہ ان کو فلسطینیوں کو نیچے عوام کی حمایت ہے لیکن عربوں کی حکومتوں کی حمایت نہیں ہے. تو وہ یہ ایک حقیقت ہے. اور اس وجہ سے یہ جو پہلے تو وہ میٹنگ نہیں ہو رہی تھی، عرب لیگ کی میٹنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC اس کی بھی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی. تو بڑی جب کرٹیسزم ہوئی کہ بھائی آپ اتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک کیٹاسٹروف ہو رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے، اتنے ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، 2000 سے زیادہ بچے مر گئے ہیں، ادھر بلڈنگ تباہ ہو رہی ہیں اور روزانہ بامبنگ ہو رہی ہے، اور آپ میٹنگ بھی نہیں کر رہے ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کی میٹنگ ہوئی
ایک میٹنگ عرب لیگ نے کی, ایک میٹنگ OIC نے کی, نتیجہ کوئی نہیں نکلا, کوئی کاروائی, کوئی کسی بات پہ تو ہاں ہم کوئی ایکشن لیں گے, ہم کچھ کریں گے تاکہ ان کی کوئی مدد ہو اور کچھ ہو, ان کی کچھ نہیں ہوئی. یونائٹڈ نیشنز نے ان کی مدد کی, ہیومینیٹیرین ایڈ بھیجی ہے. اور آپ دیکھیں نہیں وہ ایڈ دیکھیں نا, بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے تو ایڈ کیا کرے گی, وہ معمول ہے نا, وہ تو بچے شہید ہو رہے ہیں. تو میں ایک کمپیئر کر رہا ہوں کہ یہ اتنی جو تھوڑی بہت ہے وہ تو کچھ بھی نہیں, تھوڑی بہت جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز نے کی نا. کسی عرب ملک نے تو ایک پانی کی بوتل بھی نہیں بھیجی ہے, ابھی تک تو نہیں ہوا نا. جو مسلم ممالک ہے پاکستان نے بھی نہیں بھیجا ہے. آپ کسی مسلمان ملک عرب ملکوں نے ابھی تک وہاں کوئی امداد نہیں بھیجی. جو تھوڑی بہت ہوئی وہ یونائٹڈ نیشنز نے, ان کے سیکرٹری جنرل نے بڑی کس انداز سے بھی کر کے تھوڑی بہت بھیجی. وہ کچھ بھی نہیں ہے, جو تباہی ہے وہاں پہ. اور وہ یہ ہمارے اسلامک فورسز کے سعودی عرب میں باقاعدہ ہمارا جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان جو اسلامک فورسز کے. صاحب یہ ایشو بہت بڑا ہے, یہ ایشو بہت بڑا ہے. یہ عربوں کو بھی پتہ ہے, عربوں کو بھی پتہ ہے کہ کتنی اب اس کا کیا علاج کریں, کیا افسوسناک بات. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حماس نے اس کے جو بھی انہوں نے ریزسٹنس دکھایا, اور اس اسرائیل اور حماس کی جنگ میں حماس نے جتنا نقصان اسرائیل کا کیا ہے, عربوں کے 5-6 جو آرمیز ہیں انہوں نے مل کے اتنا نہیں کیا. بس جی آپ ان پہ تکیہ کر رہے ہو. ان سے زیادہ تو اسرائیل کو نقصان پہنچایا حماس نے. تو یہ ایشو بہت بڑا ہے. پلس یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑی ہے, یورپین یونین اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ بہت سے ملکوں نے کوشش کی کہ سیکیورٹی کونسل میں 2 بار ریزولوشنز پیش ہوئے کہ یہ سیز فائر ہو, جنگ بندی ہو, تاکہ ہم ہیومینیٹیرین پانی, کھانا, دوائیں اور فیول یہ پہنچا سکے لوگوں کو, غزہ کے لوگوں کو جن پہ روز بمباری ہو رہی ہے. امریکہ نے 2 بار اس کو ویٹو کیا کہ ہم لڑائی بند نہیں ہوگی, اسرائیل مارتا رہے گا, اسرائیل روزانہ بمباری کرتا رہے گا. اب 20 دن سے شاید زیادہ ہو چکے ہیں, قریباً 7 اکتوبر سے لڑائی شروع ہوئی ہے, آج یہی ہے 20 دن ہو گئے ہیں. تو 20 دن سے روزانہ بامبنگ ہو رہی ہے, روزانہ تباہی ہو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں, پینے کا پانی, کھانا, دوائیں, انرجی کچھ نہیں ہے, بجلی. اب وہ ہاسپٹلز جو ہیں, کئی ہاسپٹل, کوئی 15 ہاسپٹلز میں دیکھ رہا تھا, ان کے اوپر بم گرے ہیں, اسکول کے اوپر بم گرے ہیں, تو وہ تباہ ہو گئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس پر ہاسپٹلز نے بھی ایک ایمرجنسی کی کہ بھائی ہمارے پاس تیل نہیں ہے جنریٹر چلانے کو, تو ہم آپریشنز کیسے کریں گے, کہ بیمار لوگ کچھ تو ایسے مر جائیں گے. یہ حال ہے, اس کے باوجود جنگ بندی کی اجازت نہیں مل رہی ہے. اسرائیل بھی نہیں مان رہا اور اس کے پیچھے امریکہ بھی ویٹو کر رہا ہے کہ نہیں جنگ بندی نہیں ہوگی. اور مسلمان یہ 57 ممالک ہے نا OIC کے, اور 22 ممالک ہیں اس کے عرب لیگ کے, یہ مل کے اتنی ان میں طاقت پولیٹیکل نہیں ہے, ڈپلومیٹک ان کا اثر نہیں ہے کہ جنگ بندی کرا لائیں یا امریکہ کو اس طرح اس پہ تیار کریں کہ آپ جنگ بندی کو ویٹو نہ کرو تاکہ جنگ بندی ہو, تاکہ اور نہیں تو ان کو کھانا پینا دوائیں بچوں کو یا بڑوں کو مل جائے. ان سارے عرب ممالک کے اور مسلمان کے امریکہ سے بڑے تعلقات ہیں, یہ سارے امریکہ کے زیر اثر ہیں, لیکن ان کا اثر امریکہ پہ 0 ہے.
یہ بھی ہے, ٹھیک ہے, یعنی ریلیشن شپ ہے, یعنی انہوں نے ان کو ان کے ماتحت یعنی اتنے ممالک مل کے 22 ممالک اس کے عرب لیگ کے 57 ہیں اس کے OIC کے, یہ مل کے اتنا اثر امریکہ پہ نہیں ڈال سکتے کہ آپ امریکہ کے یہ اتحادی ہیں زیادہ تر کہ جی آپ جنگ بندی کراؤ, بند ہو جنگ, تاکہ یہ لوگوں کو کھانا پینا دوائیں مل پائے, خواہ بچوں کو. تو یہ تباہی پھیل رہی ہے, اس کو طاقت جو ہے ایک لحاظ سے اپنی ظالمانہ طاقت کا اظہار ہو رہا ہے, اور ادھر مظلومیت ہے, اور یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن ابھی اس کو کوئی پاور ایسا نہیں ہے جو اس کو روک پائے. تو اس مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریجڈی ابھی چلتی رہے گی. دکھ کی بات ہے کیونکہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے. میں یہ بھی بات کہوں, بہت خوب سی بات, میں کل ہی دیکھ رہا تھا ایک جنرل اسمبلی میں, یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں اوپن سیشن ہو رہا ہے, تو اس میں اسرائیل کے نمائندے نے اب اسرائیل کی حکومت کے فائدے میں کہا نہیں اچھا ہو رہا ہے, بڑی ضروری ہے یہ جو ہم کام کر رہے ہیں, اسرائیل کا یہ حق ہے مارنا, جو کچھ ان کو مار رہے ہیں غزہ میں غریب لوگوں کو. اور ہماری تو جرمنی میں 50 60 70 سال پہلے ہولوکاسٹ ہوا تھا, آپ سارے کھڑے ہو جاؤ ان کی عزت میں, جو 70 سال پہلے جرمنز نے کیا, تو انہوں نے کھڑا کر دیا. ٹھیک, دوسرے ڈیلیگیٹس جنرل اسمبلی میں. اس کے بعد کس ملک کو ہمت ہوئی, کسی مسلمان ملک نے یہ نہیں کہا کہ بھئی غزہ میں ہو رہا ہے اور ان کی ہمدردی میں بھی آپ سارے کھڑے ہو جاؤ. وہ ایک غیر مسلم ملک تھا کیوبا, اس کے جو نمائندہ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اتنا ظلم زیادہ ہو رہا ہے غزہ میں, عورتوں پہ, بچوں پہ, نہتوں پہ, سویلینز پہ بمباری ہو رہے, ان کے احترام میں آپ سب کھڑے ہو جاؤ. اس نے سب کو کھڑا کیا, کسی مسلمان ملک کے نمائندے کو ہمت نہیں ہوئی. آپ ان سے توقع کرتے ہو؟ تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. خدا حافظ ناظرین.